اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینے کی سیاست اور معیشت و تجارت دونوں پر یہودیوں کا غلبہ تھا۔ سیاست پر اس لیے کہ مدینے کے دونوں قبیلے یعنی اوس و خزرج کو وہ ہمیشہ آپس میں لڑاتے رہتے تھے اور اکثر ان کے فیصلے یہودیوں کے پاس جاتے تھے۔ معیشت پر انہیں یہ غلبہ حاصل تھا کہ پوری تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ مدینے کے لوگ اپنا مال انہی کی مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ مدینے کے اصل باشندے کاشتکار اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اس لیے انہیں کھیتی کرنے کے لیے اکثر قرض کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہودی ان کو سود پر قرض دیتے تھے۔ سیاسی اور معاشی صورتحال کے علاوہ مذہبی اعتبار سے بھی مدینے کے لوگ یہودیوں کو اپنے سے فائق اور بہتر سمجھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کی یہ چودراہٹ ختم ہو گئی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہی ہوتی گئی۔ یہودیوں میں شروع سے ہی جادو ٹوٹکے کا رواج رہا ہے۔ اس زمانے میں قبیلہ بنو زریق کا ایک شخص لبید بن عاصم جادوگر کی حیثیت سے مشہور تھا۔ اگرچہ یہ قبیلہ اہل مدینہ کا تھا، لیکن قبیلے کے کچھ لوگ یہودی ہو گئے تھے، انہی میں لبید بن عاصم بھی تھا۔ چنانچہ خیبر کے ایک وفد نے لبید سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دے۔ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا رہتا تھا، اس کو بہلا پھسلا کر کسی طرح اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند مبارک بال حاصل کر لیے گئے۔ لبید اور اس کی بیٹیوں نے جو خود بھی اس فن میں ماہر تھی، ان بالوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور ان چیزوں کو کھجور کے خوشے میں رکھ کر بنو زریق کے کنویں میں پتھر سے دبا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر پڑنا شروع ہوا، اور یہ اثر دو طرح سے سامنے آیا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کمزوری محسوس ہونے لگی، دوسرے یہ کہ آپ کو کسی قدر بھول کی شکایت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کرتے اور بھول جاتے کہ آپ نے اس کام کو کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ فرائض پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے سرہانے اور پاؤں کی طرف ایک ایک آدمی بیٹھ گیا اور وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے۔ پھر ایک طرف سے سوال ہوا کہ کس چیز میں؟ دوسرے نے بتایا کہ کنگھی کے ٹکڑے اور چند بالوں پر کھجور کے خوشے میں۔ پھر ایک نے پوچھا اسے کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے کہا ذی اوران نامی کنویں کی تہ میں پتھر کے نیچے۔ پھر ایک نے پوچھا اب اس کا علاج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کنویں کا پانی خالی کر دیا جائے
اور پتھر کے نیچے دبی ہوئی چیزوں کو نکال دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو وہاں بھیجا اور آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے کنویں کا پانی نکالا گیا، پھر وہ پتھر ملا، اسے اٹھایا گیا تو نیچے سے کھجور کا خوشہ ملا، اسے کھولا گیا تو اس میں کنگھی کا ایک ٹکڑا اور تانت یعنی دھاگے میں بندھے ہوئے چند بال تھے، اور اس دھاگے میں 11 گرہے یعنی 11 گاٹھیں لگی ہوئی تھی، اور ہر گاٹھ میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ اسی وقت فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے۔ ان دونوں صورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق میں 5 اور سورہ ناس میں 6۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائے، ایک ایک گاٹھ کھولتے جائے اور ایک ایک سوئی نکالتے جائے۔ اس طرح 11 گرہیں کھل گئی اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم چاہتے تھے کہ لبید بن عاصم کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی، یہ کافی ہے، میں نہیں چاہتا کہ فتنے کی کوئی آگ بھڑکے۔ اس واقعے سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی یہ کہ جادو کا بھی اثر ہوتا ہے، دوسری یہ کہ جادو کا اثر پیغمبر پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر چونکہ انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ وہ کار نبوت اور پیغمبرانہ فرائض کو متاثر کر دے۔ تیسری یہ کہ تعویذ اور جھاڑ پھونک جائز ہے اگر اس میں اسلامی عقیدے کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، یعنی جادو، نظر بد، بیماری یا آسیب وغیرہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی طرح دوسرے جائز مقاصد کے لیے قرآنی آیات یا کوئی دعا پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر اعیذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ان آخری 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ ان صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ ان میں سے پہلی صورت یعنی سورہ فلق میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نمبر 1، تمام مخلوقات کے شر سے۔ اس میں انسان، جنات، تکلیف پہنچانے والے جانور، نقصان پہنچانے والے پودے اور بیماری پیدا کرنے والی غذائیں سب شامل ہے۔ نمبر 2، اندھیری رات کے شر سے، کیونکہ دنیا میں شر اور نقصان کی بہت سی صورتیں رات کے اندھیرے ہی میں نقصان پہنچاتی ہے۔ چور، اچکے، ڈاکو، قاتل، درندہ جانور اور سانپ بچھو وغیرہ رات ہی میں سرگرم اور زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ زیادہ تر رات ہی کے وقت شراب و شباب کی محفلیں جمتی ہے۔ نمبر 3، گروہوں میں پھونک مارنے والیوں یعنی جادوگرنیوں کے شر سے، چونکہ زیادہ تر جادو کا عمل عورتوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، حسد کرنے والوں کے شر سے۔ حسد سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلے اور تمنا کرے کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے۔ صرف اس تمنا سے تو انسان کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن کبھی کبھی یہ حاسدانہ جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حسد کرنے والا کوئی عملی قدم اٹھا لیتا ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔